اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، مگر تمہارا وجود تو ابھی تک گنوایا لگ رہا ہے۔ سردار ارمان ملک نے اپنی بیوی کو دیکھا جو چادر سے اپنے پیٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے پاس نسوانی حسن تو ہے نہیں، میرے بچے کی بھوک کیسے مٹاؤ گی؟ اس کی غذا کہاں سے ملے گی؟ ارمان کی بات سن کے اس کا چہرہ غصے اور شرم سے لال ہو گیا، آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے، کپکپاتے جسم کے ساتھ اٹھنے لگی، مگر ارمان نے ہانی کو کھینچ کر بیڈ پہ گرایا۔ تم میرے اشاروں پہ چلنے والی غلام ہو، میں ذرا اپنے بچے کو تو محسوس کر لوں، وہ چلانے لگی، مگر ارمان اس کے گریبان میں ہانی کے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے حویلی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میرا ہاتھ چھوڑیں، ارمان بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی، مگر ارمان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اسے حویلی میں لا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ کمرے میں لا کر اس کی چیخیں پوری حویلی کی طرح دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ سب لوگ حیرت سے کبھی ارمان کی طرف دیکھتے تو کبھی ہانی کی طرف دیکھتے۔ فرقان صاحب کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے ارمان کو پکارنے لگے، ارمان میری بات سنو، کہاں اسے لے کے جا رہے ہو؟ ارمان دروازہ کھولو۔ اندر سے اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دے رہے تھے، ارمان بیٹا دروازہ کھولو۔ انہوں نے مزید زور سے دروازے پہ دستک دی۔ اچانک ہانی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ارمان، ہانی کو تم یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے بابا جان؟ آپ کے دشمن کی بیٹی کو ہی لے کے آیا ہوں، آپ کو اتنی زیادہ اسے لے کے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ وہ ہمیشہ غصے میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتا تھا، اس وقت بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ آج اس بچی کی شادی تھی اور تم اسے اٹھا کے یہاں لے آئے ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، ہاں شادی تھی، کیونکہ بچپن میں وہ میری منگ تھی، تو وہ بھلا کیسے کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، مانا کہ وہ تمہاری بچپن کی منگ تھی، لیکن رشتہ ختم ہو چکا تھا، دونوں خاندانوں کی دشمنوں کے درمیان۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عورتوں کو کبھی درمیان میں نہیں لائیں گے، اس کے باوجود تم ہانی کو کیوں لے کے آئے ہو؟ ابھی کہ ابھی جاؤ، واپس اسے چھوڑ کے آؤ، اس کی شادی ہے۔ بابا جان، میں تو اس کے ساتھ نکاح کر کے لے آیا ہوں، میں کیوں اسے واپس چھوڑ کے آؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہاں بابا جان، ہو گیا ہے خراب، اور ہانی کو میں کسی قیمت پہ واپس نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچپن سے میری تھی اور میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ پیچھے سے صوفیہ بیگم بھی آ چکی تھی۔ بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ درمیان میں پس جائے گی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنیوں کے درمیان عورتوں کو نہیں لایا جاتا۔ کل کو تو کوئی تمہاری بہن کو اٹھا کے لے جائے، وہ تو شادی شدہ ہے، اسے کوئی اٹھا کے لے نہیں جا سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کے لیے کچھ رحم کرو اس پر۔ ارمان، یہ غلط ہے، وہ غصے میں بولے۔ بابا جان، شادی کر کے لایا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کرنے لگا، اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، یہاں سے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے ہانی کی طرف دیکھا، جس کے چلانے کی وجہ سے ابھی تک وہ سہمی ہوئی بالکل صوفے کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی، کاجل بھی پھیلا ہوا تھا،
چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ بچپن میں تو بڑا کہتی تھی، ارمان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، اب کیا ہوا ہے؟ وہ بے باک نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو، میری گولڈن نائٹ خراب نہ کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی جلن ہو رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آج تم کسی اور کی باہوں میں ہوگی۔ میں تو اس نے جلنے کا کیا فائدہ، میرے دوست نے بولا، ہم لڑکی اٹھوا لیتے ہیں۔ میں نے بھی ان کی باتوں پہ آمین کہا اور آخر اپنی محبت کو حاصل کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہانی ڈری سہمی سی نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی، بس اس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بالکل رونا بند کرو، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہانی روتے ہوئے بولی، مجھے واپس بابا کے گھر چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی تھی اس نے کیا تمہیں تمہارے بابا کے گھر ہی چھوڑ کے جانا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، بابا کے پاس چھوڑ آئیں پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا، مگر ہانی نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو شاباش، ابھی مجھے بتاؤ نا، جیسے بچپن میں میرے گلے لگ کے میرے قریب آ کے مجھے کہتی تھی، ارمان میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ پتہ ہے کتنے سالوں سے یہ بات سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور آج آخر وہ دن آ ہی گیا، میں نے تمہارے منہ سے دوبارہ اپنی محبت کا اظہار سنوں گا۔ اس کو تھوڑی سے پکڑتا ہوا بولا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے اپنے دشمنوں سے نفرت ہے۔ آپ لوگ میرے بابا کے دشمن ہو اور مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے واپس حویلی چھوڑ کے آئیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ارمان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا وہ بالکل لال انگارہ ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی آسانی سے بخش دوں گا؟ نہیں میری جان، یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو، اب تم میری مرضی سے چلو گی، تم سانس بھی میری مرضی سے لو گی۔ اس چھوٹے سے وجود کو ایک دم سے کھینچ کر گود میں بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ اچھا یہ بیہودہ حرکت ہے؟ جاؤ، تم بچپن میں کہتی تھی میرے پاس گود میں بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی کب تم میرے پاس آؤ گی، میرے پاس آنے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ وہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کے بچپن کی باتیں اس کے سامنے دہرائے جا رہا تھا۔ تب شاید وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی محبت کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ بس اسے ارمان پسند تھا، ارمان اچھا لگتا تھا، اور وہ ارمان سے ہر طرح کی بات کر دیتی تھی، جو کچھ اس کے دل میں آتا وہ سب کچھ بول دیتی تھی۔ آج ارمان اس کی بچپن کی گئی باتوں کی وجہ سے اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میری جان، آنسو سنبھال کے رکھو، آج رات جب گہری رات ہوگی تب یہ آنسو بہانا، کیونکہ تب تمہارے پاس بہانے کی وجہ ہوگی، ابھی کوئی وجہ نہیں۔ جب تم تکلیف میں ہوگی تب یہ بہانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو چومتا ہوا بولا، یہ بہت انمول موتی ہیں، ہر جگہ نہیں بہائے جاتے، بچپن سے ہی بہت زیادہ روتی ہو، ابھی بھی وہی رونے والا ڈرامہ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچپن سے تمہارے رونے سے
کتنی زیادہ الجھن تھی۔ ہانی اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ خاندانوں کے درمیان کچھ معاملات پہ بحث ہوئی، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے درمیان اچھی خاصی دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ دونوں خاندان بالکل بکھر کے رہ گئے، جس کی وجہ سے بچپن میں طے کیا گیا رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ مگر وہ آج ہانی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں اس کے گھر والوں کے لیے نفرت تھی۔ شاید وہ ہانی سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ رونے لگی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے اس کے بالوں سے دبوچ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا؟ اس وجہ سے تمہیں یہاں لے کے آئی ہوں۔ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑا جائے گا۔ اب تم میری بیوی ہو، تم اسی گھر میں رہو گی، بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن کے اوپر جھکتا ہوا اس پہ شدتیں لٹانے لگا، روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ وہ ایک دم سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہوا سامنے بیٹھی ہوئی ہانی کو دیکھنے لگا۔ تمہاری یہ جو تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی، تمہاری یہ ہمت اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ گی، ذرا شرم نہیں آتی؟ شادی کی پہلی رات شوہر پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے سے دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مزید سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ ہاتھ پاؤں جوڑتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے اور اپنے درمیان کے سارے پردے گرا چکا تھا۔ روتے سسکتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ فرقان صاحب کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کمرے میں کہیں پڑی ہوگی۔ کیا مطلب کمرے میں کہیں پڑی ہوگی؟ دیکھو وہ چھوٹی اور معصوم بچی ہے۔ کیا مطلب چھوٹی اور معصوم بچی ہے؟ شادی کر کے لایا ہوں، اب بیوی ہے میری۔ اگر رشتہ نہ ختم ہوا ہوتا، ویسے بھی تو میری بیوی ہی ہونی تھی۔ اگر ایسے میں نے بیوی بنا لیا تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے اپنی بھتیجی بہت پیاری ہے۔ بے شک میری اس کے باپ کے ساتھ دشمنی ہوگی، لیکن میں اپنی بھتیجی پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن بابا جان، میری تو ہونے والی بیوی تھی، میں نے تو اسے بچپن سے محبت کی۔ اگر آپ کی بھتیجی ہے تو میری بھی تو محبوبہ تھی نا؟ وہ ڈٹھائی سے بولا۔ اس کے بابا جان خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو تم نے اس پہ اگر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بابا جان، وہ میری مرضی ہے، میں اس پہ ظلم کروں، اسے تم اٹھاؤ، جو مرضی کرو، آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا۔ میں نے لاکھ منع کیا تھا، دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، مگر آپ لوگوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، تو میں اب آپ کی بات کیوں سنوں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ صوفیہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ مجھے تو اس بچے کی فکر ہو رہی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جاؤ تم جا کے اسے دیکھو کیسی ہے۔
ان کی بات سن کے صوفیہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی ہوئیں کمرے کی طرف گئیں۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ سہمی ہوئی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے پاس آ کے بیٹھی اپنی تائی جان کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ روتی ہوئی شدت سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ صوفیہ بیگم اس کے کندھے پہ، اس کی گردن پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت جلد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا، تب تک تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ محبت سے اور نرمی سے سمجھائے جا رہی تھی۔ مجھے واپس ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، پلیز مجھے واپس بھیج دیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، دیکھو تمہیں کچھ ٹائم یہاں پہ رہنا ہوگا، فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کے بالوں کو سیدھا کر گئی تھی تاکہ اس کی گردن کے نشان نظر نہ آئیں۔ میں ملازمہ کو کھانا دے بھیجتی ہوں، تم کھا لینا، آرام کرو، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ تکیے پہ سر رکھے دوبارہ سے لیٹ گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بازو سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو پیچھے کر کے اپنی گردن پہ بنے ہوئے نشان دیکھنے لگی۔ موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارمان اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ارمان کے ساتھ تو اب اسے نہ محبت رہی تھی، نہ ہی اسے کچھ چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، مگر وہ انجان تھی کہ ارمان کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ جو شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، اسے دیکھ کر ارمان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ اپنی گردن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ شدید نشان لگے ہیں میری جان، ابھی تو بس ایک رات کی بات تھی، ابھی تک تو تمہیں نہ جانے کتنی راتیں، کتنا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، راتیں کیا پوری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا بول رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کان کی لو کو چومے جا رہا تھا۔ ہانی کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو بہت اچھی طرح جکڑا۔ چھوڑے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے، اب تو ساری زندگی یوں ہی اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو بہت شدت سے چوم چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آج رات تیار رہنا فرقان بھائی، میں نہیں چاہتا کہ بات کہیں اور جائے، قانون تک جائے یا پنچایت تک جائے۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، آرام سے آپ لوگ مجھے میری بیٹی واپس کر دیں۔ کل بھی آپ کے بیٹے نے آ کے بہت تماشا بنایا،
پہلے ہی میری بیٹی کی عزت کو وہ خاک میں ملا چکا ہے۔ دیکھو آپ لوگ اگر یہ نہیں چاہتے کہ میں کسی قسم کا کوئی تماشا لگاؤں تو مجھے میری بیٹی واپس کر دیں۔ فرقان صاحب نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھیں میں بہت معذرت خواہ ہوں جو کچھ میرے بیٹے نے کیا، مجھے اس چیز کا خود بہت زیادہ افسوس ہے۔ میں ہانی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میری بھی بیٹیوں کی طرح ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، وہ غصے میں کہنے لگے، دیکھیں یہاں میں کوئی باتیں سننے نہیں آیا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط، یہاں میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اور مہربانی کر کے مجھے میری بیٹی لا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولی تھی ہانی، جو کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کے چلانے کی آواز سن کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک دم سے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کے روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ عین اسی وقت ارمان گھر میں داخل ہوا۔ بابا مجھے ساتھ لے جائیں، بابا مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ کیا حال کر دیا ہے ایک ہی رات میں آپ نے میری بیٹی کا؟ وہ غصے میں ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری جو مرضی کروں، چھوڑیں اس کو۔ وہ غصے میں ان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ خبردار، جو تم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی وہ میری بیٹی ہے، ہمیں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پہلے آپ کی بیٹی تھی لیکن اب میری بیوی ہے، قانونی طور پہ بھی میں حق رکھتا ہوں۔ کل آپ کی موجودگی میں اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، میں نے بس خاندان والوں کی عزت بچانے کے لیے اس کا تمہارے ساتھ نکاح کروایا۔ جس قدر تم ڈرا دھمکا کے آئے تھے، مجھے ڈر تھا تم میری بیٹی پہ کوئی الزام نہ لگا دو۔ اگر آپ کی بیٹی اتنی پاکیزہ ہوتی تو آپ کو یہ ڈر کیوں لگتا کہ میں اس پہ کوئی الزام لگا دوں گا؟ اگر اتنا ہی آپ کو خوف تھا تو آپ اس وقت اس مرد کے ساتھ شادی کرواتے نا۔ وہ اتنا ہی مرد ہوتا تو اس وقت مجھ سے چھین لیتا۔ اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، میں نے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، میں تو نہیں نکالوں گا۔ وہ ہانی کی کلائی دبوچتا ہوا اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے باپ کو پکار رہی تھی، بابا جان مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، بابا جان پلیز اسے چھڑائیں، مجھے اس درندے کے پاس نہیں رہنا۔ روتی سسکتی چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا، ایک دم سے اس کے کندھے سے پکڑ کے پیچھے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہی تھی، نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، یہ محبت نہیں ہوتی، زبردستی کی محبتیں نہیں جتائی جاتی۔ وہ غصے میں بولی، کیوں نہیں جتائی جاتی؟ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، چلانے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، روتی سسکتی اسے یہ احساس کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اسے دور ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ وہی نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، بالکل اس کی بکھری ہوئی حالت لگ رہی تھی۔ وہ بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔
اس وقت روئے جا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا فرقان، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کے جاؤں گا، دوبارہ اس دہلیز پہ واپس نہیں آؤں گا۔ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر کوشش کی تھی اس ناراضگی کو ختم کر دیا جائے، مگر ہمیشہ کی طرح ان کا بھائی جذباتی اور جنونی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ ارمان کو دیکھنے لگی جو صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنے چچا کی عزت کو خاک میں ملا کے؟ کون سی عزت، کیسی عزت بابا جان؟ میں تو بس اپنی محبت کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں، باقی جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہہ کے اٹھ کے جانے لگا۔ فرقان صاحب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹا، تم اس کے ساتھ شادی کر ہی چکے ہو، دونوں خاندانوں کے درمیان دوبارہ سے پہلے جیسی رشتہ داری قائم ہو سکتی ہے۔ تمہاری وجہ سے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ سیریسلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہو جائے؟ پر وہیں ابھی تک ہانی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ بچپن سے جس قدر وہ حساس تھی، اب مزید حساس ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک وہ اسی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا، کپ کپا رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر وہ وہیں پہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حساس ہے، کمزور ہے، اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب کی بار ارمان کو خود پہ غصہ آیا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھو، بیڈ پہ آ کے بیٹھو، نیچے ٹھنڈ ہو جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اسے چھونے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو، اٹھو بیڈ پہ آ جاؤ۔ وہ ڈر رہی تھی ارمان سے۔ ارمان نے اس کے پاس آ کے اسے پکڑا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے پکڑتا ہوا ایسے بیڈ تک لٹایا۔ بہت تیز تمہیں بخار ہوا پڑا ہے، کسی نے بولا تھا اتنی ٹھنڈ میں بیٹھو، وہ غصے میں بولا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ارمان نے اس کے اوپر کمبل اڑایا تو ایک دم سے ارمان کے بازو سے لپٹ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے واپس چھوڑ کے آئے نا۔ اس کے نرم سے ہاتھوں کا لمس بخار میں تپتا ہوا یہ سب کچھ ارمان کو بہکانے لگا۔ ایک دم سے ارمان اس کے اوپر جھک گیا، اس کی گردن کو، اس کے کندھوں کو چومتا ہوا کہنے لگا، میں تمہیں کبھی واپس نہیں بھیجنا چاہتا، کیونکہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں اگر تمہیں واپس بھیجوں گا تو وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ میں تمہیں نہیں واپس بھیجنا چاہتا، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے یہ گاؤں، یہ سب کچھ میرا ہے، یہاں میری بہت زیادہ عزت ہے۔ تمہیں تو کیا، کسی عورت کو بھی حاصل کرنے میرے لیے مشکل نہیں۔ تمہارے بابا کبھی بھی یہاں پہ آ کے مجھ سے نہیں جھگڑ سکتے، کیونکہ انہیں میری طاقت کا اندازہ ہے، وہ میرے بارے میں جانتے ہیں۔ تم بھی ضد لگانا چھوڑ دو۔ یہ کہتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر وہ رات بھر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات گزرنے لگی، موسم بہت اچھا تھا۔ ارمان کو اپنے قریب کچھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولا تو وہ بالکل اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔
ارمان کو حیرت ہوئی، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، ابھی بھی اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ارمان نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا، پھر اسے دور ہو گیا، گہرا سانس لیا۔ اس کے سر کو ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اسے واپس بھیجے، اسے اپنے پاس رکھے۔ وہ جانتا تھا وہ مر جائے گی اگر وہ یوں ہی اپنے پاس رکھے گا، اس کے ماں باپ کے پاس نہیں لے جائے گا۔ امی ہانی آنکھیں کھولو۔ آج اس نے پہلی دفعہ اس کا اتنے پیار سے نام پکارا، امی ہانی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ محبت بھرے انداز میں ایک دفعہ پھر سے گویا ہوا، مگر امی ہانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی ہانی، میری جان۔ ہانی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، دیکھا ایک محبت بھری آواز، اور محبت بھرے الفاظ سب سے بڑی اس کی کمزوری تھی۔ اس نے پاس لیٹے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے چپک گئی۔ مجھے بابا جان کے پاس چھوڑ آئے نا؟ اور اونگتے ہوئے بولی، چھوڑ آؤں گا میری جان، وقت آنے پہ تمہیں سب کے پاس لے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے مجھے مکمل طور پہ تمہیں اپنا بنانا ہے۔ مجھے پتہ ہوگا کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ جب مجھے پتہ چلے گا تم مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگی ہو، مجھے ٹوٹ کے چاہنے لگی ہو، تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ تب مجھے پکا یقین ہوگا کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ارمان کے پاس ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ بچپن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، جب یہ اس کی خواہش ہوتی تھی ارمان کے سینے سے لگ کے سوئے۔ آج وہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ آج اس کے دل میں عجیب طرح کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ دھیرے دھیرے مکمل طور پہ ہوش میں نہیں تھی، نیند میں تھی، اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی، شاید اپنے دل کی کیفیت بتانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو بہت یاد کرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں ارمان کے پاس چلی جاؤں، میں سب کے ساتھ بغاوت کروں، میں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کے حصار میں سو جاؤں۔ آپ پہلے بھی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے، اب تو آنے دیا ہے نا؟ وہ دھیرے دھیرے بولے جا رہی تھی۔ ارمان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ اچھا، اور کیا سوچتی تھی؟ وہ بھی اس کی نیند کا خوب فائدہ اٹھائے جا رہا تھا، اور میں سوچتی تھی ہم دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں اپنے بھائی بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتی تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ ارمان کی اور میرے بھی ایسے ہی بچے ہوں۔ اس کی بات سن کے ارمان کو حیرت ہوئی تھی، وہ لڑکی اتنا کچھ سوچتی تھی، ارمان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی آگے ارمان کے ساتھ گزر چکی تھی، اتنا آگے تو کبھی ارمان نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا، اور کیا سوچتی تھی؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، اور میں سوچتی تھی میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں گی، ان کے سینے سے لگ کے رہوں گی، رات ہو گئی ان سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ساری محبت دیں گے، بہت سارا پیار دیں گے، میں ان کی لاڈلی بن کے رہوں گی، جیسے ہمیشہ لاڈلی ہوتی تھی۔ وہ مجھے گھمانے پھرانے لے جائیں گے، مجھے اٹھائیں گے، لیکن آپ مجھے اٹھاتے بھی نہیں، گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کے جاتے، چاکلیٹس بھی نہیں لے کے دیتے۔ اس وقت ارمان کو وہ بچپن والی 10 سال والی امی ہانی لگ رہی تھی۔ آج 10 سال بعد بھی وہ ویسی ہی تھی جیسے 10 سال پہلے تھی۔ اس کی گردن کو شدت سے چوم گیا،
میں اس کو مس کرتی تھی، میں آپ کو بہت مس کرتی تھی۔ یہ محبت، یہ بوسے، وہ اس بولی جا رہی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، شاید نیند میں تھی۔ اچھا، تمہارا یہ جی چاہتا تھا تمہارے چھوٹے چھوٹے بیبی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے بیبی کا مجھے بہت شوق تھا، لیکن میں اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی آپ کو دیکھ کے۔ پھر مجھ سے جھگڑتی کیوں ہو کہ تمہیں واپس جانا ہے؟ بس مجھے بابا یاد آتے ہیں نا، مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے، مجھے آپ کے پاس بھی رہنا ہے۔ پھر ہم تمہارے بابا کو بھی یہاں لے آتے ہیں نا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے نا ہمارے ساتھ۔ ہاں لے آئے نا، پھر اچھا ہوگا، کتنا اچھا لگے گا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، بابا کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اچانک وہ خاموش ہو گئی، شاید وہ دوبارہ سے سو چکی تھی۔ ارمان نے اسے خود میں کھینچ لیا۔ اگلی صبح ہانی کا پھر سے وہی رد عمل تھا، منہ بسوتی تھی۔ رات والی اس باتیں یاد نہیں تھی، رات وہ کیا کچھ کہہ چکی تھی، اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، اسے یہ تک بتا چکی تھی کہ وہ اسے یاد کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ہر رات وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی، مگر کچھ کہتی نہیں تھی۔ بعد میں اسے جھگڑنے لگ جاتی، بعد میں اسے کہتی بابا کے پاس لے جاؤ۔ رات کا وقت تھا، ہانی بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نیچے فرش پہ بیٹھتا ہوا، اس کے گھٹنوں کو نیچے کرتا ہوا، اس کے گھٹنوں پہ اپنا سر رکھے آنکھیں بند کر گیا۔ آج میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا، وہ نرمی سے بولا۔ کیا کہا ہے بابا نے؟ وہ ایک دم سے بولی۔ نہیں مانتے تمہارے بابا، بہت ضدی ہیں تمہاری طرح۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ لیکن آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے نا؟ وہ ضد کریں گے نا؟ آپ نے ان سے ان کی بیٹی کو دور کیا، کوئی آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ نرمی سے بولی۔ کون سی بیٹی؟ وہ عجیب انداز میں بولا۔ جو آنے والی ہے آپ کی بیٹی۔ یہ سن کے ایک دم سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں وہ کھلیں، حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مرجھایا ہوا چہرہ، پھیکی پڑی ہوئی رنگت، وہ حیران تھا۔ تبھی آج اس کی مما اسے دیکھ کے عجیب انداز میں مسکرا رہی تھیں، اسے کہہ رہی تھی کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، مجھے تو آج اندازہ ہوا، میں تو ابھی تک تمہیں بچہ بچہ سمجھ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ہانی کی طرف دیکھنے لگی، ایک دم سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، میں بابا بننے والا ہوں؟ تمہیں کیسے پتا میری بیٹی ہوگی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں پتا تو نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ کو بیٹیاں پسند ہیں نا، تو دیکھنا بیٹی ہی ہوگی۔ لیکن آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ پھر سے اداسی سے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں میری جان، تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی سے دور چلا جاؤں؟ ہر لمحہ میں اسے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ہانی شرماتے ہوئے دور ہوئے جا رہی تھی، کہنے لگی پلیز آپ بابا کے پاس لے جائیں، میں بابا کو منا لوں گی، وعدہ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ پہلی دفعہ اس نے ارمان کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اتنی شدت سے بوسہ دیا، ارمان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ جو اس کے لمس پہ کانپ جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، آج خود سے اسے بوسہ دیے جا رہی تھی۔ ارمان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارمان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے بچپن والی محبت ابھی تک آپ سے ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ پتہ ہے مجھے تم سے محبت ہے، آپ کو پتہ تھا، آپ کو پتہ ہے محبت کرتی ہوں،
تو مجھے تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ مجھے درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل پہ اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں شام صبح تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو چوم گیا، بار بار اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا، اور وہ جانتی تھی اس کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ جلدی سے اسے دور ہونے لگی، ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو میری جان، بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ اگلے دن وہ اپنے چچا جان کے گھر آ گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہانی کو دیکھا۔ وہ جلدی سے ہانی کے پاس آئے، وہ ان کے سینے سے لگ گئی اور وہ خونخوار نگاہوں سے ارمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ میری بیٹی کو چھوڑ کے۔ آپ کی بیٹی کو چھوڑ کے نہیں آئی، آپ کو لینے آیا ہوں۔ چاچو جان دیکھیں، بابا جان آپ سے معافی مانگ چکے ہیں۔ آپ کو مجھ سے گلہ تھا نا؟ میں بدتمیز تھا، میں نہیں بات مانتا تھا، میری وجہ سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ آپ بھول جائیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اکیلے ہی تو رہتے ہیں نا، آ جائیں ہم ساتھ میں اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں میں نے کہیں نہیں آنا، میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں بھیجوں گا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ارمان ان کے قدموں کو پکڑا، ایک دم سے انہیں واقعی میں اندازہ ہوا تھا وہ سچ میں ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ وہ جھکنے والا نہیں تھا، آج تک وہ کبھی نہیں جھکا، آج پہلی دفعہ وہ جھکا تھا، وہ بھی محض اپنی محبت کی خاطر۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ چکے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ اتنا میں تمہیں نہیں جھکانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے تکلیف دی، مانتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے واقعی میں آپ کو تکلیف دی۔ آپ بڑے تھے، یہ کہتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لگ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چاچو جان دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں ہانی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اور میں ہانی کو مجھ سے دور کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کسی اور کی ہوتی تو میں مر جاتا۔ آپ کو پتہ ہے بچپن سے وہ مجھے کتنی پیاری تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اس کے بعد وہ واپس حویلی آ چکے تھے۔ فرقان صاحب بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ کہیں نہ کہیں اس حویلی میں کئی سالوں بعد خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارمان نے نرمی سے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں آپ اتنے اچھے اور آپ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ میری جان بڑی ہو جاؤ نا، ایسے بچوں کی طرح باتیں کیوں کرتی ہو؟ لیکن میں آپ سے 10 سال چھوٹی ہوں نا، بچی ہی تو ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے چوم چکی تھی۔ یہ حرکت کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ میں آپ کو احساس کروانا چاہتی ہوں میں آپ کے پاس ہوں، مجھ سے محبت بھری باتیں کریں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ ایسی حرکت کرو گی تو محبت بھری باتیں کرنے کے بجائے کوئی اور ہی حرکتیں کرنے لگ جاؤں گا، اور تمہاری ایسی کنڈیشن نہیں کہ میں کوئی اور حرکتیں کروں۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا، جس کے بعد حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔